کہتے ہیں کہ اپنی موت کو ہر وقت یاد کرتے رہنا چاہیے۔ مجھے لگتا تھا کہ میری بیوی کی بھی یہی سوچ ہے، اس لیے اس نے مجھ سے یہ سب کچھ کروایا تھا، اور جو بھی آدمی میرے گھر آتا حیران رہ جاتا۔ عورتیں تو ڈر جاتی اور بچے تو بالکل ہی رونے لگتے۔ دھیرے دھیرے میرا گھر ایسا مشہور ہونے لگا کہ جیسے یہاں پر انسان نہیں رہتے، لیکن مجھے پتا تھا کہ اصل بات کیا ہے، اس لیے میں پریشان نہیں ہوتا تھا۔ لیکن میرا ایک اندازہ غلط ہوا اور دوسرا صحیح۔ جب مجھے پتا چلا کہ میری بیوی کیا کر رہی تھی، وہ موت کو یاد نہیں کر رہی تھی، بلکہ وہ ہم سب کی بربادی کا انتظام کر رہی تھی، اور اس کے بارے میں جان کر میں حیران ہو گیا۔ میں اپنی جس بیوی کو بہت زیادہ پاک صاف اور پارسا سمجھتا تھا، اس نے تو سارے محلے کو ہی اپنے پیچھے لگایا تھا، اور اس کا وہ مطلب نہیں جو آپ سمجھ رہے ہیں۔ واقعی پورا محلہ اس کے پیچھے میرے دروازے تک آ گیا، اور جب انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ لوگ کیوں آتے ہیں تو میں حیران رہ گیا۔ میرا نام عثمان ہے اور میری عمر 37 سال ہو چکی تھی، اور ابھی تک میری شادی نہیں ہوئی تھی۔ بچپن میں میری منگنی ایک لڑکی سے ہوئی تھی جو میرے محلے کی تھی۔ وہ بہت نیک، سادہ اور ہر وقت خوش رہنے والی تھی۔ ہمیں ایک دوسرے کی قربت کا احساس تھا، اور میں سمجھتا تھا کہ یہ وہی لڑکی ہے جس سے میری زندگی کا سفر شروع ہوگا۔ لیکن وقت گزرتا گیا اور اس میں تبدیلی آنے لگی۔ وہ لڑکی جو کبھی سادہ اور بے پرواہ تھی، اب فیشن کی دنیا میں غرق ہو گئی۔ نہ صرف اس کا طرز زندگی بدل گیا تھا، بلکہ وہ اپنی ظاہری شکل و صورت پر اس قدر توجہ دینے لگی کہ مجھے لگا جیسے وہ لڑکی نہیں رہی جس سے میں نے بچپن میں منگنی کی تھی۔ اب وہ لڑکی سارا دن خود کو سجانے سنوارنے میں گزارتی تھی، نئی نئی ملبوسات خریدنا، مہنگے جوتے پہننا اور ہمیشہ ایسا لباس پہننا جس سے لوگوں کی نظریں اسی پر پڑیں، اس کا معمول بن چکا تھا۔ مجھے اس تبدیلی سے بہت تکلیف ہونے لگی۔ میں نے کئی بار اس سے بات کی کہ وہ سادگی اختیار کرے، مگر وہ میری باتوں کو نظر انداز کرتی تھی۔ میرے لیے یہ سب بہت عجیب تھا، کیونکہ میں ہمیشہ ایک ایسی لڑکی کی تلاش میں تھا جو سادگی اور نیک نیتی کی علامت ہو، جو فیشن اور دکھاوے سے بالاتر ہو۔ میرے دل میں یہ بات آ چکی تھی کہ مجھے ایسی لڑکی نہیں چاہیے جو دنیا کے تقاضوں کے مطابق زندگی گزارے۔ میں نے اپنی ماں سے صاف کہہ دیا کہ مجھے ایسی لڑکی نہیں چاہیے۔ میری ماں نے مجھے کہا کہ تم پرانے خیالات والے ہو، آج کل ایسی لڑکیاں لڑکوں کو پسند آتی ہیں۔ لیکن میں نے ان سے کہا کہ نہیں، مجھے ایسی لڑکی چاہیے جو میری طرح پاکیزہ ہو، جو حافظ قرآن ہو اور جو سادگی سے زندگی گزارے۔ میں نے صاف طور پر کہا، اگر ایسی لڑکی ملتی ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو میں انتظار کرنے کے لیے تیار ہوں۔ میرے اس فیصلے سے میری ماں بہت پریشان ہو گئی۔ وہ فکر مندنے لگی کہ تمہاری طرح کے لوگوں کا سوچنا جیسے مشکل ہوتا ہے، پتہ نہیں تمہیں ایسی لڑکی کہاں سے ملے گی جو تمہاری سوچ کو سمجھ سکے۔ میں جانتا تھا کہ میری ماں کا یہ کہنا صرف میری پریشانی کو دور کرنے کی کوشش تھی، لیکن میں اپنی سوچ میں پورا یقین رکھتا تھا۔ پھر ایک دن میری ماں کو پتہ چلا کہ محلے میں ایک نیا خاندان آیا ہے، ان کی بیٹی بہت نیک، صاف ستھری اور حافظ قرآن ہے۔ میری ماں نے فوراً اس بارے میں مجھ سے بات کی اور مجھے بتایا کہ اس لڑکی کے بارے میں سب کچھ بہت اچھا ہے۔ میں نے فوراً جواب دیا، مجھے یہ رشتہ قبول ہے۔ میری ماں نے کہا کہ لڑکی کا حسن دیکھنا ضروری نہیں، لیکن میں نے کہا کہ میں نے اس کے بارے میں سنا ہے کہ وہ بہت خوبصورت بھی ہے۔ میری ماں نے اس لڑکی کے گھر والوں سے بات کی اور پھر وہ رشتہ پکا ہو گیا۔ اس لڑکی کا نام غزل تھا۔ وہ نہ صرف حافظ قرآن تھی بلکہ لوگوں کے گھروں میں جا کر قرآن پڑھانے کا کام بھی کرتی۔ اس کا سادہ لباس، نیک نیتی اور پاکیزہ روح نے میرے دل میں جگہ بنائی۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ اللہ میری نیک نیتی کا ایسا جواب دے گا۔ ایک ہفتے کے اندر ہی ہماری شادی کی تیاری مکمل ہو گئی۔ ہم نے فیصلہ کر لیا کہ ہماری شادی سادگی سے ہوگی، اور ہم نے اس بات کا اصرار کیا کہ اس کی کسی بڑی محفل کی ضرورت نہیں، بس سادگی اور خوشی کے ساتھ ہم دونوں کا نکاح مسجد میں ہوا۔ شادی کی رات جب میں اپنے کمرے میں داخل ہوا اور اپنی خوبصورت بیوی کو دیکھا تو ایک لمحے کے لیے میری نظریں اس پر رکی رہیں۔ وہ میری زندگی کی سب سے اہم اور خوبصورت لڑکی بن چکی تھی۔ غزل کی مسکراہٹ میں وہ سکون تھا جو مجھے ہمیشہ کی تلاش تھی۔ میں اس کے قریب آیا اور اس سے پوچھا کہ تمہیں منہ دکھائی میں کیا تحفہ چاہیے؟ غزل نے میری طرف دیکھا اور ایک نرم مسکراہٹ کے ساتھ کہا، مجھے 2 چیزیں چاہیے، اگر آپ مان جائیں۔ میں نے بغیر کسی جھجک کے کہا کہ ہاں بولو، جو بھی چاہیے۔
پہلی بات وہ سنجیدگی سے کہنے لگی، میں چاہتی ہوں کہ ہماری زندگی اسلامی قانونوں کے تحت گزرے۔ جو بھی اسلام ہمارے حقوق ہیں وہ آپ مجھے دیں، اور جو آپ کے حقوق ہیں وہ میں آپ کو دوں گی۔ یہ بات سن کر میں دل سے خوش ہو گیا، کیونکہ یہ وہی بات تھی جس کا میں بھی ہمیشہ خواہش مند تھا۔ میں نے فوراً کہا کہ ہاں، تم جو کہہ رہی ہو وہ بالکل صحیح ہے، میری طرف سے کوئی اعتراض نہیں، اور ہم دونوں کا ہر قدم اسلام کے مطابق ہوگا۔ اس کی دوسری خواہش کچھ زیادہ گہری تھی، اور اس کے چہرے پر سنجیدگی تھی۔ آج کل جب لوگوں کو سب کچھ مل جاتا ہے، خوشیاں، مال و دولت، تو وہ اپنی موت کو بھول جاتے ہیں۔ وہ اس بات کو نظر انداز کر دیتے ہیں کہ ایک دن ہم سب کو مرنا ہے، لیکن میں ایسا نہیں چاہتی۔ میں چاہتی ہوں کہ ہم سب اپنی زندگی کے ہر لمحے کو اس حقیقت کے ساتھ گزاریں کہ ہم نے ایک دن مرنا ہے۔ اس کی بات سن کر میں خاموش ہو گیا۔ میں سمجھ سکتا تھا کہ وہ کس سوچ میں غرق تھی۔ اس نے پھر کہا کہ میں چاہتی ہوں کہ ہمارے گھر کے صحن میں ایک قبر بنوا دے، تاکہ ہر دن جب ہم اس کے قریب سے گزرے تو ہمیں اپنی موت کا خیال آئے۔ یہ سن کر میری نظریں حیرت سے پھیل گئی۔ میں نے کہا کہ قبر؟ کہ تمہاری مراد یہ ہے کہ ہم قبر بنوائیں؟ غزل نے کہا کہ ہاں، لیکن خالی قبر، جو بالکل قبر کی طرح دکھے، لیکن اندر سے خالی ہو۔ اس کے اوپر ایک کتبہ بھی ہوگا اور اس کا ڈھکن بھی ہوگا، لیکن اندر کچھ نہیں ہوگا۔ بس ایسا تاکہ ہر بار جب ہم اسے دیکھیں ہمیں یاد رہے کہ ہمارا وقت کبھی بھی ختم ہو سکتا ہے۔ میں نے اس کی بات سنی اور دل میں سوچا کہ یہ خواہش کچھ عجیب سی ہے۔ ایسا کچھ بھی کروانا شاید لوگوں کے لیے سمجھنے کے قابل نہ ہو۔ میں نے کہا کہ تمہاری بات کچھ عجیب سی لگتی ہے، اور یہ کچھ زیادہ ہی انوکھی سی خواہش ہے۔ کیا یہ واقعی ضروری ہے؟ غزل نے میری طرف دیکھا اور نظریں جھکا کر کہا کہ ٹھیک ہے، جیسے آپ کی مرضی۔ اس کا چہرہ اداس ہو گیا، اور میں نے اس کی آنکھوں میں اس اداسی کو دیکھ لیا۔ میرا دل جیسے اچانک اجل ہو گیا۔ اس کا دل دکھا تھا، اور میں نے فوراً کہا کہ نہیں نہیں، تمہاری بات جائز ہے، میں سمجھ رہا ہوں جو تم کہہ رہی ہو وہ صحیح ہے، اس میں کوئی ایسی بات نہیں، مجھے تمہاری بات سمجھ آ گئی۔ میں نے اس کا دل خوش کرنے کی کوشش کی اور کہا کہ میں تمہاری یہ خواہش پوری کر دوں گا، تم فکر نہ کرو۔ اس کی آنکھوں میں پھر سے ایک روشنی آ گئی، اور وہ مسکرا دی۔ یہ لمحہ میرے لیے بہت اہم تھا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ جب ہم دونوں کے درمیان اعتماد اور محبت ہو تو ہر مشکل حل ہو سکتی ہے۔ ایک ہفتے کے اندر میں نے اس کام کو کروانے کا فیصلہ کر لیا۔ کچھ لوگوں نے میری نیت پر سوال اٹھایا اور کہا کہ میں پاگل ہو گیا ہوں، لیکن میں نے ان کی باتوں کو نظر انداز کیا۔ میں نے کہا کہ یہ میرے گھر کا معاملہ ہے، میں جو چاہوں وہ کروں گا، اور مجھے کسی سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں۔ میری ماں نے بھی مجھے کئی بار کہا کہ میں ایسا نہ کروں، لیکن میں نے ان کو بھی سمجھایا۔ میری ماں کو یہ سب غیر معمولی لگا، لیکن میں اپنی بیوی کی خواہش کو پورا کرنا چاہتا تھا۔ میں نے ایک دن محلے کے لوگوں سے بات کی اور اس کام کی تیاری شروع کر دی۔ سب نے میرے فیصلے کو عجیب سمجھا، مگر میں نے کسی کی باتوں کو اہمیت نہ دی۔ میرے دل میں غزل کی خواہش تھی اور میں چاہتا تھا کہ وہ خوش رہے۔ اس کے بعد ہم نے گھر کے صحن میں ایک خالی قبر بنوائی، جو بالکل حقیقی قبر کی طرح دیکھتی تھی، لیکن اندر کچھ بھی نہ تھا، اور اس پر ایک کتبہ لگا تھا اور اس کا ڈھکن بھی تھا۔ جیسے ہی کام مکمل ہوا، میں نے غزل کو اس کی خواہش پوری ہونے کی خبر دی۔ اس کی آنکھوں میں خوشی کی جھلک تھی اور وہ بہت خوش ہوئی۔ سب لوگ حیرت زدہ تھے، اور بعض نے کہا کہ میں نے عقل سے کام نہیں لیا، مگر میں نے ان سب کی باتوں کو رد کیا اور کہا کہ یہ میرے گھر کا معاملہ ہے اور میں اپنی زندگی کے فیصلے خود کرتا ہوں۔ یہ سب کرنے کے بعد میں اور غزل اپنی زندگی کے نئے سفر پر روانہ ہو گئے، اور ہر دن ہم اس قبر کو دیکھ کر اپنی موت کا خیال رکھتے ہوئے پیش کرتے۔ ہمیں یہ یاد رکھنا تھا کہ یہ دنیا عارضی ہے، اور ہم نے جو کچھ بھی کیا وہ ہمیشہ کے لیے نہیں تھا۔ شادی کو بھی ایک ہفتہ ہی ہوا تھا کہ غزل نے ایک دن مجھ سے کہا کہ مجھے وہی کام دوبارہ شروع کرنا ہے جو میں پہلے کرتی تھی، یعنی لوگوں کے گھروں میں جا کر لڑکیوں کو قرآن کی تعلیم دینا۔ یہ بات سن کر میں نے فوراً جواب دیا کہ میں تمہیں کیسے روک سکتا ہوں، تمہاری نیت صاف ہے اور تمہاری یہ بات کوئی برائی نہیں ہے۔ میں نے دل میں یہ سوچا کہ غزل نے جو کچھ بھی کہا وہ صرف نیک کام کرنے کی خواہش تھی، اور میں اس پر خوش تھا۔ غزل جب بھی اس کام پر جاتی تو ہمیشہ برقع پہن کر جاتی تھی۔ وہ بہت احتیاط سے اس کام کو کرتی تھی اور صرف لڑکیوں کو ہی قرآن کی تعلیم دیتی تھی۔ میں جانتا تھا کہ وہ جن گھروں میں جاتی تھی وہ بہت معزز اور پڑھے لکھے لوگ تھے۔ ان کے بارے میں مجھے مکمل معلومات حاصل تھی، اور
मैं उन घरों में किसी किस्म की बेइज्जती या गैर इखलाकी बातों का खतरा महसूस नहीं करता था। उन लोगों की इज्जत नफ्स की कदर थी और वो अपने खानदान के लिए हमेशा इज्जत और अदब का ख्याल रखते थे। गजल का ये काम मेरे लिए कोई गैर मामूली बात ना थी और मैंने उसके फैसले को सपोर्ट किया। मैंने पहले ही मालूमात करवा ली थी कि जो लोग थे वो माली तौर पर बहुत खुशहाल थे और उनके घर में पढ़ी लिखी और तरबियत याफ्ता खवातीन भी थी। वो अच्छी तरह जानते थे कि किसी की इज्जत कैसे करनी है और यही बात मुझे सुकून देती थी। उन घरों में जाकर गजल कुरान की तालीम देती और उनके काम की बहुत इज्जत की जाती। वो उस काम को दिल से करती थी और उसके दिल में हमेशा ये जज्बा था कि वो किसी की मदद करे और नेकी का काम करे। गजल ने एक दिन मुझसे कहा, घर में कुछ मुरम्मत का काम बाकी है, हमें कुछ पैसे चाहिए ताकि ये काम करवा सके। उसने कहा कि जब तक पैसे आएंगे हम घर की मुरम्मत करवा लेंगे। और ये बात सुनकर मैं बहुत खुश हुआ क्योंकि ये काम काफी अरसे से अटका हुआ था। घर की मुरम्मत की जरूरत ये बात सुनकर मैं बहुत खुश हुआ क्योंकि ये काम काफी अरसे से अटका हुआ था। घर की मुरम्मत की जरूरत थी और गजल की ये बात कि वो उन पैसों से घर के काम करवा लेगी मुझे बहुत अच्छी लगी। मैं खुश था कि उसने मेरे साथ ये बात शेयर की और हम दोनों एक ही मकसद के लिए काम कर रहे थे। मेरे ज़हन में उस वक्त एक भी शक ना आया। सब कुछ सही जा रहा था और मुझे ये सब मामूल की बात लग रही थी। मैंने कभी ये नहीं सोचा कि शायद कुछ गलत हो रहा हो और मेरे लिए ये सब कुछ बहुत ज़्यादा था। गज़ल ने जो कहा वो कर रही थी और मैं उस पर एतमाद करता था। वो कुरान की तालीम देने जाती थी और मैं जानता था कि वो अपने काम में मुखलिस है। मुझे कभी नहीं लगा कि वो मुझे धोखा दे रही है क्योंकि उसकी नीयत साफ थी और हमारे दरमियान एक मजबूत एतमाद का रिश्ता था। फिर एक दिन गजल ने कहा कि ये पैसे जो हमें मिले हैं इनसे हम घर की मुरम्मत करवा सकते हैं और फिर थोड़ी मजीद बेहतरी भी लाएंगे। मैंने उसकी बात पर तवज्जो दी और उसकी ख्वाहिश का एहतराम किया। घर में कुछ चीजें ऐसी थी जो हमें दुरुस्त करनी थी, जैसे छत की मुरम्मत, पानी का निजाम बेहतर करना और कुछ छोटे मोटे काम जो घर की हालत बेहतर बनाने के लिए जरूरी थे। गजल की बातों से मुझे ये एहसास हुआ कि वो न सिर्फ अपने घर को बेहतर बनाने की ख्वाहिश रखती है बल्कि वो हमारे ताल्लुकात और जिंदगी के तमाम पहलुओं को भी बेहतर बनाना चाहती थी। सब कुछ ठीक जा रहा था और मेरे दिमाग में कभी ये ख्याल ना आया कि जो भी हो रहा है वो अजीब या गलत हो सकता है। गजल के कामों में कोई बुराई ना थी और उसकी नेक नियति पर मुझे हमेशा पूरा एतमाद था। वो जब भी किसी काम को करती वो साफ नियत और ईमानदारी से करती थी और मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि वो कुछ भी छुपाती हो। वो जब कुरान की तालीम देने जाती तो वो हर घर में एहतराम से पेश आती और जो लड़कियां उससे कुरान सीखती वो उसकी बहुत इज्जत करती थी। उनकी जिंदगी में एक इज्जत करती थी उनकी जिंदगी में एक तब्दीली थी और वो गजल की तालीमात से बहुत कुछ सीख रही थी। उसने हमेशा उस काम को निहायत एहतियात और जिम्मेदारी से किया था और इसी वजह से मुझे उस पर फख्र था। गजल के काम में कोई ऐसा मसला नहीं था जिससे मुझे परेशानी हो और मैं खुश था कि उसकी जिंदगी में जो मकसद था वो पूरा हो रहा था। उसके दिल में हमेशा दूसरों की मदद करने का जज्बा था और वो अपनी जिंदगी में नेक काम करने की कोशिश कर रही थी। घर की मुरम्मत और उसके दूसरे कामों के बारे में भी उसकी सोच बहुत मस्बत थी और उसने हमेशा मुझे अपने साथ शामिल किया। मेरे लिए ये सब कुछ एक मामूल की बात थी और मुझे कभी ये नहीं लगा कि कुछ गलत हो रहा हो। मैंने उसके काम पर शक नहीं किया क्योंकि मैं जानता था कि वो हमेशा सच्चाई और ईमानदारी के साथ काम कर रही थी। घर का खर्चा शुरू में गजल ने अपने हाथ में ले लिया। मैंने उसकी समझदारी और मामले फहमी की तारीफ की क्योंकि वो न सिर्फ घर का इंतजाम बखूबी चलाती थी बल्कि हर महीने मुझे पैसे बचा कर भी वापस देती थी। ये बात मुझे बहुत हैरान कुन लगी। मैंने हमेशा सोचा कि घर का खर्चा ज्यादा होने के बावजूद उसने कैसे पैसे बचा लिए, खास तौर पर उस वक्त जब शादी के बाद मेहमान आना जाना शुरू हो चुके थे। शादी के इब्तदाई दिनों में लोग आकर उसको देखने के लिए आ रहे थे, लेकिन उसके बावजूद घर का खर्च इतनी अच्छी तरह से चल रहा था। खाना भी अच्छे से बनता था और कभी भी घर में कमी नहीं आती थी। मेरे लिए ये एक हैरत की बात थी क्योंकि मेरी माँ हमेशा घर के पैसों के बारे में फिक्रमंद होती थी और महीने के आखिरी 10 दिनों में हमेशा यही शिकवा करती रहती कि पैसे खत्म हो गए हैं। वो हमेशा मुझे बताती रहती कि घर में पैसों की कमी है और मैं मजबूरन उसका सामना करता।
لیکن غزل کا معاملہ کچھ مختلف تھا۔ وہ ہر مہینے پیسے بچا کر واپس دیتی تھی اور میں ہمیشہ یہ سوچتا کہ یہ کیسے ملاتی ہو اور پھر بھی پیسے بچا لی۔ ایک دن میں نے اس سے پوچھا کہ یہ تم نے کیسے کیا؟ تم نے گھر کے تمام خرچوں کو بہت اچھے سے سنبھال لیا اور پھر بھی پیسے بچا کر واپس کر دیے۔ غزل نے مسکراتے ہوئے جواب دیا کہ تمہیں یاد ہے میں اپنے گھر میں بھی خرچ کم کرتی تھی۔ مجھے بچت کی عادت ہے اور اس لیے مجھے بچت کرنا مشکل نہیں لگتا۔ یہ بات سن کر میں بہت خوش ہوا اور میرے دل میں اس کی عزت اور محبت اور بڑھ گئی۔ اس نے مجھے یہ سکھایا کہ ایک اچھے انتظام کے ساتھ زندگی گزارنا اور بچت کرنا کتنا ضروری ہے۔ میں سوچنے لگا کہ مجھے اپنی بیوی کے لیے کچھ خاص کرنا چاہیے، کیونکہ وہ نہ صرف ایک بہترین بیوی تھی بلکہ ایک بہت نیک اور سمجھدار عورت بھی تھی۔ مجھے یاد آیا کہ اس سال مجھے بونس ملنے والا ہے اور میں نے فیصلہ کیا کہ میں اپنی بیوی کے لیے کچھ خاص تحفہ خریدوں گا۔ میں نے سوچا کہ یہ موقع مناسب ہے اور میں اپنی بیوی کو سونے کا سیٹ بنوا کر دینا چاہتا تھا، کیونکہ شادی کے موقع پر میں نے اس کے لیے کوئی تحفہ نہیں خریدا تھا اور شادی کی رات اس نے مجھ سے اپنے حقوق کی بات کی تھی اور میں نے وعدہ کیا تھا کہ میں اس کی خواہشات کا خیال رکھوں گا۔ بس میں نے فیصلہ کیا کہ اس موقع پر اس کے لیے کچھ خاص کرنا چاہیے۔ میں نے اپنے دوست کو فون کیا جو جواہرات کا کاروبار کرتا تھا اور اسے کہا کہ مجھے ایک سونے کا سیٹ بنوا کر دو۔ وہ میرے اچھے دوستوں میں سے ایک تھا اور اس کا کام بہت قابل اعتماد تھا۔ اس نے کہا کہ یقیناً بھائی، تمہاری بیوی کے لیے کچھ خاص بنواتا ہوں۔ اس نے مزید کہا کہ لیکن تمہیں خیال رکھنا ہوگا کیونکہ ہمارے محلے میں ان دنوں چوریاں بہت ہو رہی تھی۔ میں نے اس کی بات پر توجہ دی اور کہا کہ کہاں؟ اس نے بتایا کہ ایک دو گھروں میں چوریاں ہو چکی ہیں اور ایک گھر سے تو کئی سونے کے سیٹ چلے گئے ہیں۔ دوسرے گھر سے قیمتی موبائل اور دوسرے سامان بھی غائب ہو گئے ہیں۔ یہ سن کر میں نے فوراً کہا کہ شکریہ، تم نے مجھے خبردار کیا، میں اس بات کا خیال رکھوں گا۔ جب میں نے غزل دیا تو وہ بہت زیادہ خوش ہوئی۔ اس کی آنکھوں میں خوشی کی جھلک تھی اور وہ بہت پرجوش نظر آئی۔ یہ بہت خوبصورت ہے، اس نے کہا اور سیٹ کو بڑی احتیاط سے اپنے زیورات میں رکھ لیا۔ میں نے اس سے کہا کہ یہ سیٹ بہت قیمتی ہے، اس لیے اسے اچھی طرح سے سنبھال کے رکھنا۔ پھر میں نے اسے چوروں کے بارے میں بھی بات کی اور بتایا کہ ان دنوں ہمارے محلے میں چوریاں ہو رہی ہیں اور ہمیں اپنے قیمتی سامان کا خیال رکھنا چاہیے۔ اس نے میری بات سن کر کہا کہ ہاں، جہاں میں پڑھانے جاتی ہوں وہاں پہ کچھ چوریاں ہوئی ہیں اور میں نے سنا ہے کہ ہمارے محلے میں بھی ایسی کوئی بات نہیں ہوئی تھی، لیکن ہمیں احتیاط کرنی چاہیے، اللہ خیر کرے گا۔ غزل کی بات سن کر میں نے دل میں کہا کہ وہ کتنی سمجھدار ہے۔ اس کی باتوں میں ایک خاص بات تھی جو اس کے نیک دل اور فکر مند طبیعت کو ظاہر کرتی تھی۔ وہ ہمیشہ مجھے مشورہ دیتی رہتی اور میں اس کے مشوروں پر عمل کرتا تھا کیونکہ وہ ہمیشہ صحیح فیصلہ کرتی تھی۔ جب میں نے اسے سونے کا سیٹ دیا تو کہ میں نے اپنی بیوی کو خوش کر دیا۔ اس کا رد عمل دیکھ کر میں مزید خوش ہوا اور مجھے یہ احساس ہوا کہ اس کے لیے ہر چیز کرنا، اس کے لیے ہر خوشی مہیا کرنا میری زندگی کا مقصد بن چکا تھا۔ اس کے لیے جتنا بھی کروں وہ کم تھا، میں اس کی محبت اور قربانیوں کا جتنا بھی شکر ادا کروں کم تھا۔ سب کچھ ٹھیک جا رہا تھا لیکن پھر وہ عجیب مناظر سامنے آئے جس نے میرے دل میں ایک نیا سوال پیدا کر دیا۔ ایک رات جب میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا کہ غزل کمرے میں نہیں تھی۔ یہ بات مجھے کچھ عجیب لگی کیونکہ وہ ہمیشہ میرے ساتھ ہی سوتی تھی اور کبھی بھی رات کے وقت کہیں باہر نہیں جاتی تھی۔ مجھے لگا کہ شاید وہ باتھ روم میں گئی ہوگی، لیکن جب میں نے باتھ روم کا دروازہ کھولا تو وہاں بھی کوئی نہ تھا۔ اس وقت میری پریشانی بڑھ گئی اور میں نے فوراً کمرے کے آس پاس اس کی تلاشی شروع کر دی۔ جب میں باہر نکلا تو سامنے کا منظر دیکھ کر میری آنکھیں چمک گئی۔ میں نے دیکھا کہ غزل قبر کے قریب بیٹھی ہوئی تھی، بالکل بیڈ کے پاس بیٹھا ہوتا ہے۔ یہ منظر دیکھ کر میں کچھ دیر کے لیے ہچکچایا کیونکہ میں جانتا تھا کہ قبر تو بنوائی تھی، لیکن اس رات اسے قبر کے پاس بیٹھے دیکھنا مجھے بہت عجیب لگا۔ میرے ذہن میں کئی سوالات گردش کرنے لگے کہ آخر وہ قبر کے پاس اس وقت کیا کر رہی تھی؟ اس سے پہلے کبھی اس نے ایسی حرکت نہ کی تھی۔ میرے دل میں سوالات آ رہے تھے اور میں فوراً اس کے پاس جانے کی بجائے تھوڑی دیر کے لیے رک گیا تاکہ وہ خود ہی واپس آ جائے۔ جیسے ہی وہ قبر سے اٹھ کر میری طرف آتی ہوئی نظر آئی، میں فوراً بستر پر لیٹ گیا تاکہ وہ مجھے جاگتے ہوئے نہ دیکھے۔ جب وہ میرے قریب آئی تو مجھے جاگتا ہوا دیکھ کر اس نے فوراً پوچھا کہ آپ کیوں جاگ گئے؟ کچھ چاہیے تھا آپ کو؟ میں نے فوراً کہا کہ نہیں، بس میں پانی پینے کے لیے اٹھا تھا۔ تم کہاں گئی تھی؟
اس نے جواب دیا کہ مجھے تھوڑی بھوک لگی تھی تو میں کچن میں گئی تھی، 2-4 نوالے کھا لیے، پیٹ بھر گیا، تو میں پانی لا دیتی ہوں۔ میں نے کہا نہیں رہنے دو، میں نے پانی پی لیا ہے۔ لیکن کیا وہ سچ بول رہی ہے؟ اس کی باتوں میں کچھ بھی غیر معمولی نہ تھا، لیکن جو میں نے ابھی کچھ دیر پہلے قبر کے پاس اس کو دیکھا تھا وہ بالکل مختلف منظر تھا۔ میں نے اسے کہا کہ بس کھانا کھانے گئی تھی، تو اس نے جواب دیا کہ ہاں، اور کہاں جاؤں گی۔ یہ بات مجھے بہت عجیب لگی کیونکہ غزل کی یہ بات میرے دل میں ایک سوال چھوڑ گئی۔ میں نے سوچا کہ وہ قبر کے پاس بیٹھ کے کیا کر رہی تھی؟ اگر وہ اس کے پاس نہیں بیٹھی تھی تو پھر اس نے کیوں جھوٹ بولا؟ یہ جھوٹ اتنا معمولی اور غیر ضروری تھا کہ میں سمجھ نہیں پایا کہ اس نے ایسا کیوں کیا۔ اگر وہ صرف کھانا کھانے گئی تھی تو اس میں کیا برائی تھی؟ پھر اس نے قبر کے پاس بیٹھنے کی بات کیوں نہ بتائی؟ میرے دل میں بے شمار سوالات تھے، لیکن میں نے ان سوالات کو خود تک ہی محدود رکھا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ اگر کوئی آپ سے سچ نہیں بول رہا تو آپ جتنی دفعہ بھی پوچھیں وہ جھوٹ بولے گا ہی۔ یہ سوچ کر میں نے اس بات کو مزید کھینچنے کی کوشش نہ کی، اگرچہ دل میں تھوڑی بے چینی کی کیفیت تھی، لیکن میں نے غزل کے ساتھ اس بارے میں مزید بات نہ کی۔ اس دن کے بعد مجھے محسوس ہوا کہ شاید میں اپنی بیوی کو اتنی اچھی طرح نہیں جان پایا ہوں جتنا میں سمجھتا تھا۔ اس کا یہ جھوٹ مجھے ایک عجیب سی الجھن میں ڈال گیا، اور میں یہ سوچنے لگا کہ کیا کچھ اور ایسی باتیں ہیں جو وہ مجھ سے چھپا رہی ہے۔ اس دن کے بعد میں نے اسے تھوڑی دیر کے لیے اپنی نظروں میں شک کی نظر سے دیکھنا شروع کیا، اور وہ لمحہ میرے دل میں ایک دائرے کی طرح گہرا ہوا۔ ایک دن جب میں گھر آیا تو دروازے کے قریب پہنچتے ہی میں نے اندر سے رونے کی آواز سنی۔ فوراً میرے دماغ میں کئی سوالات آئے کہ آخر کیا ہوا۔ میں نے فوراً دروازہ کھولا اور اندر قدم رکھا تو میری ماں بیٹھی رو رہی تھی۔ یہ منظر میرے لیے بہت عجیب تھا، کیونکہ میری ماں کبھی اتنی شدت سے نہ روئی تھی۔ میں فوراً اس کے قریب پہنچا اور پوچھا کہ کیا ہو گیا ماں، آپ کیوں رو رہی ہیں، اور غزل کہاں ہے؟ ماں نے روتے ہوئے کہا کہ غزل تو بچوں کو پڑھانے فلاں گھر گئی ہے، تمہیں تو پتہ ہے کہ وہ اکثر فلاں گھر گئی ہے، تمہیں تو پتہ ہے کہ وہ اکثر ایسے ہی جاتی رہتی ہے۔ وہ ایک لمحے کے لیے خاموش ہوئی اور پھر کہا لیکن اس دن وہ مجھ سے کہہ کر گئی ہے کہ میں تمہیں اپنے کام سے کام رکھوں اور تمہاری نظر میرے جانے اور آنے پر نہ ہو۔ میں یہ بات سن کر بہت پریشان ہو گیا اور فوراً کہا کہ تو پھر رونے کی کیا بات ہے، وہ تو معمول کے مطابق جاتی ہے، اس میں کچھ خاص بات نہیں ہے۔ ماں نے روتے ہوئے جواب دیا کہ بات صرف اتنی سی نہیں ہے عثمان، آج جب میں نے اسے کہا کہ آج نہیں جاؤ، تھوڑی دیر میرے پاس بیٹھو، میرا دل گھبرا رہا ہے، تمہیں تو پتہ ہے تیرے علاوہ میرا کوئی نہیں، اور تو اس نے مجھے ایسا جواب دیا کہ میں کیا کہوں۔ وہ کہنے لگے کہ آپ کے آنے جانے پر نظر نہ رکھا کریں، اپنے کام سے کام رکھے، اور پھر مجھے ایسے لگا کہ وہ مجھے رد کر رہی ہے۔ یہ سن کر میں بہت حیران ہو گیا، کیونکہ غزل ہمیشہ بہت شائستہ اور نرم مزاج رہی۔ وہ تو ہمیشہ باتوں میں مٹھاس رکھتی تھی اور اس کی زبان میں کبھی کسی کے لیے نفرت یا تکلیف نہیں ہوتی تھی۔ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ غزل نے ایسا کیوں کہا۔ میری ماں نے روتے ہوئے کہا کہ وہ مجھ سے اتنی سختی سے کیوں بات کر رہی تھی۔ اس نے کہا کہ میرے جانے آنے پر نظر نہ رکھیں، اپنے کام سے کام رکھیں، اور پھر یہ بھی کہا کہ میں اس کے معاملات میں مداخلت نہ کروں۔ عثمان، یہ سب کچھ بہت عجیب تھا۔ میں نے فوراً اپنی ماں سے کہا کہ غزل نے ایسا کہا۔ ماں نے کہا کہ ہاں ایسا ہی کہا، اور جس طرح سے کہا نا وہ میں تجھے بتا نہیں سکتی۔ کتنی نفرت تھی اس کی زبان میں، آگے پیچھے تو کبھی ایسی باتیں نہیں ہوئی، لیکن آج کیا ہو گیا؟ کیا وہ مجھ سے ناراض ہے؟ کیا تم دونوں کے درمیان کوئی جھگڑا ہوا ہے؟ یہ سن کر میری آنکھوں کے سامنے ایک سیاہ دھندلا منظر ابھر آیا۔ میں نے فوراً کہا کہ نہیں ماں، ایسی کوئی بات نہیں، میں نے تو غزل کے ساتھ کچھ بھی نہیں کیا، ہم دونوں کے درمیان کوئی جھگڑا نہیں ہوا۔ اور میری ماں نے تھوڑی دیر کے لیے خاموشی اختیار کی اور پھر کہا پھر یہ کیا ہو رہا ہے، میں تو اس کے ساتھ ہمیشہ بہت اچھا سلوک کرتی ہوں، پھر کیوں وہ ہمیشہ بہت اچھا سلوک کرتی ہوں، پھر کیوں وہ مجھے اس طرح رد کر رہی ہے؟ میں نے اپنی ماں کو تسلی دینے کی کوشش کی کہ فکر نہ کرو ماں، یہ سب کچھ ہو سکتا ہے، اس کی کوئی نہ کوئی وجہ ہوگی۔ پھر میں نے کہا کہ اب آپ فکر نہ کریں، میں اس کے پاس جا کر بات کروں گا۔ میری ماں کی حالت ابھی تک بہتر نہ ہوئی تھی اور وہ مسلسل روتی جا رہی تھی۔ میں نے اس کے پاس بیٹھ کر کچھ دیر اس کی دلجوئی کرنے کی کوشش کی، لیکن میں ابھی تک اس بات کو پوری طرح سے سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ غزل نے میری ماں کے ساتھ ایسا کیوں کیا۔ غزل تو ہمیشہ ایک نرم مزاج، شائستہ اور مدبر عورت تھی، وہ تو گلے سے آواز نکال کر بھی کسی کو تکلیف نہیں دیتی تھی، پھر آج یہ سب کیسے ہو گیا؟ اس کا رویہ بدل گیا تھا یا پھر کچھ اور تھا جسے میں نہیں سمجھ پا رہا تھا۔
میں اس دن کے بعد سوچتا رہا کہ کیا غزل نے اپنی شخصیت میں کوئی تبدیلی کی ہے، کیا وہ مجھ سے کچھ چھپا رہی ہے، اور کیوں وہ اس وقت ایسی باتیں کر رہی تھی جب وہ پہلے کبھی ایسی باتیں نہیں کرتی تھی۔ میری ماں کے ساتھ جب وہ پہلے کبھی ایسی باتیں نہیں کرتی تھی، میری ماں کے ساتھ بدتمیزی کرنے کی کوئی وجہ سمجھ نہیں آ رہی تھی، اور یہ سوالات میرے ذہن میں ہلچل مچائے ہوئے تھے۔ میں نے یہ فیصلہ کیا کہ اب میں غزل سے اس بارے میں بات کروں گا اور اسے پوچھوں گا کہ آخر کیا بات تھی جس نے اسے اتنی سختی سے بولنے پر مجبور کیا۔ لیکن میرے دل میں یہ خوف بھی تھا کہ کہیں وہ پھر سے کچھ اور چھپا نہ لے۔ مجھے یقین تھا کہ کچھ نہ کچھ ضرور ہے جو وہ مجھ سے چھپا رہی ہے۔ گھر میں ہونے والی خوشگوار تبدیلیوں کے باوجود میں اندر سے بے چین ہو رہا تھا۔ اتنے اچھے کھانے بن رہے تھے، نئے پردے، نئے برتن، نئی بیڈ شیٹس، اور ان سب کے باوجود غزل ہمیشہ پیسوں میں بچت کر کے مجھے واپس دے دیتی تھی۔ مجھے یہ سب کچھ بہت عجیب لگ رہا تھا، کیونکہ گھر کا خرچہ بھی میں چلاتا تھا، اور مجھے اندازہ تھا کہ اس طرح کی تبدیلیاں بغیر کسی اضافی ذرائع کے ممکن نہیں ہو سکتی۔ وہ ہر مہینے ایک ہی انداز میں پیسے بچا کر واپس کر دیتی، اور ہر بار اس کی باتوں سے تھا۔ اس دفعہ میں نے بھی ایک چھوٹا سا منصوبہ بنایا۔ میں نے اسے کم پیسے دیے اور کہا کہ اس دفعہ پیسے کم ہیں۔ وہ فوراً بولی کہ کوئی بات نہیں، یہ بھی چل جائے گا۔ مہینہ ختم ہونے کے قریب تھا اور مجھے یہ محسوس ہو رہا تھا کہ کچھ تو ہے جو میں دیکھ نہیں پا رہا۔ جیسے ہی مہینہ مکمل ہوا، اس نے مجھے ان کم پیسوں میں سے بھی کچھ پیسے بچا کر واپس کر دیے۔ اس سے مجھے یقین ہو گیا کہ یہ سب کچھ معمول کے مطابق نہیں چل رہا تھا۔ میرے ذہن میں کئی سوالات ابھرنے لگے اور میری پریشانی بڑھنے لگی۔ میں سوچنے لگا کہ اگر وہ اتنے کم پیسوں میں گھر کے اخراجات کو اس طرح چلا رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کہیں نہ کہیں پیسوں کا انتظام خود کر رہی ہے، یا تو وہ اپنے پیسوں سے کچھ لگاتی تھی یا پھر کچھ بھی اس کے پاس ہوتا وہ اسے ایک طرف جمع کر دیتی تھی۔ اس کے پاس ہر چیز کا انتظام تھا، جیسے کچھ تھا جو میں نہیں دیکھ رہا تھا۔ اس کے علاوہ غزل کے بارے میں ایک اور بات جو مجھے ہلچل میں مبتلا کر رہی تھی، وہ قرآن مجید پڑھاتی تھی، لیکن اس کی فیس اتنی زیادہ نہ تھی کہ وہ اتنے اچھے کھانے بنا سکے اور نئے برتن، پردے، بیڈ شیٹس خرید سکے۔ پھر مجھے ایک اور بات یاد آئی کہ جس گھر میں وہ قرآن پڑھانے جاتی تھی وہاں بھی چوری ہوئی تھی۔ میں نے اس سے اس بارے میں پوچھا تھا تو وہ کہہ رہی تھی کہ وہ بہت غریب ہیں، لیکن اس کے باوجود ان لوگوں نے کہا کہ ہم نے تو سب سے قسم لی، لیکن ہم غزل سے قسم نہیں لے سکتے کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ وہ ایسا کبھی نہیں کر سکتی۔ اور اس بات کے بعد ان کے گھر سے لاکھوں روپے کا سامان چوری ہو گیا۔ یہ بات پورے محلے میں گونج رہی تھی اور لوگ آپس میں باتیں کر رہے تھے کہ اس محلے میں چوریاں بڑھ گئی ہیں۔ ایک دن میں نے غزل سے پوچھا کہ تم اتنے کم پیسوں میں کیسے گزارا کرتی ہو؟ میں نے اس سے کہا کہ اتنے پیسوں میں تم نے پورا مہینہ کیسے گزارا؟ ان پیسوں میں تو ایک ہفتہ بھی نہیں چل سکتا۔ پھر ہمارے گھر میں 2 دفعہ بکرے کا گوشت بھی بن چکا ہے جو 2000 روپے کلو ہے۔ غزل نے مسکرا کر کہا کہ یہ سب اللہ کی برکت ہے۔ میں بسم اللہ پڑھ کر ہر کام شروع کرتی ہوں، اللہ کا نام لے کر، اس لیے اللہ کی برکت سے یہ سب کچھ چل رہا ہے۔ وہ مجھے اسلام کی طرف لگا کر مجھ سے جھوٹ بول رہی تھی۔ اس کا جواب مجھے ذہن میں ایک سوال کی صورت میں ہلچل پیدا کر رہا تھا۔ میں اب اس بات کو زیادہ اہمیت دینے لگا تھا کہ اس کی باتوں میں کچھ تو کھوٹ تھا۔ جو کچھ وہ کہہ رہی تھی وہ میرے دل میں شک پیدا کر رہا تھا۔ قبر کے بارے میں مجھے بہت کچھ سوچنے کا موقع ملا۔ اس نے گھر میں قبر کیوں بنوائی تھی؟ اس قبر کا کیا معاملہ تھا؟ کیا اس قبر کا تعلق اس کے رازوں سے تھا؟ میرے ذہن میں ایک اور سوال ابھرا کہ وہ ہمیشہ اتنی خاموشی سے اور چپ چاپ کیوں رہتی تھی؟ کیا وہ کچھ چھپا رہی تھی یا پھر وہ اس سب کو چھپانے کی کوشش کر رہی تھی تاکہ میں اس کے راز نہ جان سکوں؟ یہ سب کچھ میرے لیے بہت پیچیدہ ہو رہا تھا اور مجھے جاننا تھا کہ اس کے پیچھے کیا راز ہے۔ اس کے طرز عمل میں تبدیلی آئی تھی اور مجھے اس پر شک تھا کہ وہ کچھ چھپانے کی کوشش کر رہی ہے۔ میں یہ سب کچھ اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہا تھا، لیکن ابھی تک اس بات کا کوئی صاف جواب نہیں مل رہا تھا کہ غزل اتنی اچھی اور شائستہ شخصیت کے باوجود ایسا کیوں کر رہی تھی۔ یہ سب کچھ میرے لیے بہت الجھن میں مبتلا کرنے والا تھا، لیکن مجھے اس کی حقیقت کا پتہ چلانے کے لیے کچھ کرنا پڑے گا۔ میں جانتا تھا کہ اگر میں نے اس کی حقیقت کو جانے بغیر یہ سب کچھ نظر انداز کیا تو شاید مجھے زندگی بھر اس کا پچھتاوا ہوگا۔ اس لیے میں نے فیصلہ کیا کہ اب میں اس کے پیچھے چھپے راز کو جانوں گا، چاہے جو بھی ہو۔ اس دن سے میری زندگی میں ایک نیا موڑ آیا اور
میری سوچنے کی رفتار تیز ہو گئی کہ غزل کے بارے میں جو کچھ میں نے سنا تھا وہ کیا حقیقت ہے، اس قبر کا کیا راز ہے، مجھے اس کا پتہ چلانا تھا۔ ایک دن محلے کے ایک بہت بڑے گھر میں چوری ہو گئی۔ وہ لوگ علاقے کے بہت اعلیٰ طبقے سے تعلق رکھتے تھے اور بہت وسیع تھے۔ چوری کے بعد انہوں نے پورے محلے میں تلاشی لینے کا فیصلہ کیا۔ اس بات کا نوٹس تمام محلے والوں کے گھروں کو دے دیا گیا۔ ہمارے گھر بھی پولیس آ گئی اور ہم نے پہلے تو یہ سوچا کہ اب ہمارا گھر بھی چیک کیا جائے گا، لیکن پھر میں نے سوچا کہ یہ کوئی نئی بات نہیں تھی، کیونکہ ہمیں کچھ چھپانے کی ضرورت نہ تھی۔ پولیس والوں نے بتایا کہ کم سے کم 70 لاکھ روپے کا سامان چوری ہوا ہے اور وہ ہر گھر کی تلاشی لیں گے۔ وہ سب کچھ چیک کریں گے اور اس میں ہمارے گھر بھی شامل تھا۔ پھر پولیس والے جب ہمارے گھر پہنچے تو غزل پہلے ہی برقع پہن کر کہیں جانے کے لیے تیار کھڑی تھی۔ پولیس والوں نے پورا گھر تلاشی کے لیے چیک کیا اور ظاہر ہے کہ ہمارے گھر میں کچھ نہیں ملنا تھا۔ جب وہ قبر کے پاس پہنچے تو انہوں نے اس سے سوال کیا کہ یہ قبر کس کی ہے؟ غزل نے فوراً جواب دیا کہ یہ میرے والد کی قبر ہے۔ ہم ان سے دور نہیں ہونا چاہتے تھے، اس لیے ہم نے ان کے گھر میں ہی قبر بنوائی۔ پولیس والے اس بات پر سر ہلا کر چلے گئے اور واپس روانہ ہو گئے، لیکن میں حیران رہ گیا کہ غزل نے یہ جواب کیوں دیا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تم نے جھوٹ کیوں بولا کہ یہ تمہارے والد کی قبر ہے؟ غزل کی آنکھوں میں کچھ دزبزب تھا اور اس نے کہا کہ اور ہم کیا کہتے؟ اگر ہم بتاتے کہ ہم نے شوقیہ قبر بنوائی ہے تو وہ لوگ ہمیں پاگل سمجھتے، اس لیے مجھے یہی مناسب لگا کہ جھوٹ بول دو۔ وہ اس بات کو ہنس کر ختم کرنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن مجھے اس کی بات بہت بری لگی۔ میں نے اسے بتایا لیکن جھوٹ بولنا تو بالکل غلط بات ہے، ہمیں سچ بتانا چاہیے تھا۔ غزل نے کہا کہ کبھی کبھی ضرورت کے تحت تو جھوٹ بولنا پڑتا ہے۔ وہ اس بات کو معمولی سا سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن میرے دل میں اس کی یہ حرکت بہت بری لگی۔ مجھے یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ غزل جیسی نیک اور معصوم دکھائی دینے والی شخصیت جھوٹ کیوں بول رہی تھی۔ وہ ہمیشہ بہت سیدھی اور صاف دکھائی دی، لیکن اس دن کے بعد مجھے یہ اندازہ ہونے لگا کہ شاید وہ کسی راز کو چھپانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کا یہ طرز چھوٹا سا جھوٹ مجھے بہت پریشان کر لگا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ جب ایک انسان سچ بولنا چھوڑ دے تو وہ چھوٹے چھوٹے جھوٹوں کے جال میں پھنس جاتا ہے۔ اس کے بعد اس بات پر میرے ذہن میں ایک سوال ابھرا کہ غزل کے دل میں یہ چھپی ہوئی باتیں کہاں سے آئی تھی؟ کیا وہ واقعی کچھ چھپانے کی کوشش کر رہی تھی؟ اور اگر ہاں تو پھر یہ قبر اور اس کے ارد گرد کا ماحول کیا تھا؟ میں نے کبھی اس سے اس قبر کے بارے میں اتنی تفصیل سے بات نہیں کی تھی، لیکن اس دن کے بعد میرے اندر یہ تجسس بڑھ گیا کہ اس قبر کا کیا راز ہے، کیوں اس نے اس قبر کو اپنے والد کی قبر بنایا تھا، اور کیوں وہ ہمیشہ ان سوالات سے بچنے کی کوشش کرتی تھی۔ ایک رات جب غزل گہری نیند سو رہی تھی، میں نے فیصلہ کیا کہ میں اس قبر کے راز کو خود ہی کھولوں گا۔ مجھے یقین ہو گیا کہ کچھ گڑبڑ ہے اور سب کچھ اس قبر سے جڑا ہوا تھا۔ میری حالت خراب ہو چکی تھی اور ذہن میں ہزاروں سوالات آ رہے تھے۔ میں آہستہ سے اٹھا اور بغیر غزل کو بیدار کیے قبر کے پاس جا کر اس کا ڈھکن ہٹانے کی کوشش کی۔ جیسے ہی میں نے ڈھکن کھولا، میری نظریں چمک اٹھی اور قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ اندر ساری دنیا جان کی قیمتی چیزیں رکھی ہوئی تھی اور آئی پیڈ، سونے کے سیٹ، مہنگے موبائل، آئی فون اور دیگر قیمتی سامان۔ میں نے فوراً سمجھ لیا کہ یہ وہی چیزیں ہیں جو محلے کے امیروں کے گھروں سے چوری ہو رہی تھی۔ میرے دماغ میں ایک ایک کڑیاں جڑ گئی۔ غزل جہاں بھی پڑھانے جاتی تھی وہاں سے چیزیں چوری کر لیتی تھی۔ اس کی نیک اور پارسا شخصیت، حافظ قرآن بننا اور محلے میں اس کا اچھا نام کسی کو بھی شک نہیں ہونے دیتا تھا۔ لیکن اب میں نے سچ جان لیا تھا۔ وہ ان پیسوں میں سے گھر کے خرچ بھی پورے کرتی، ورنہ جو پیسے میں اسے دیتا تھا وہ صرف 2 وقت کی روٹی کے لیے کافی ہوتے تھے۔ میرے اندر کی بے چینی اور غصہ ایک دم بڑھ گیا اور میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے پلٹ کر دیکھا تو غزل پیچھے کھڑی تھی۔ میں نے جھنجھلا کر کہا کہ یہ کیا کیا تم نے؟ پھر وہ نرمی سے کہنے لگی کہ یہ سب میں نے ہم سب کے لیے کیا ہے۔ ہم یہ سامان لے کر محلہ چھوڑ دیں گے اور ایک بڑا سا بنگلہ بنا لیں گے جہاں مزے سے رہیں گے، اور یہ سب میرا پلان تھا تاکہ مجھ پر کوئی شک نہ کرے۔ اگر یہ سامان میں کہیں اور رکھتی تو وہ دن جب وہ لوگ تلاشی لینے آئے تھے ہم پکڑے جاتے۔ میرے ذہن میں اس کی باتوں کی گھنٹوں گونج رہی تھی۔ میں نے کہا کہ میں تو تمہیں بہت نیک سمجھتا تھا۔ غزل نے کہا کہ میں ہوں نیک، لیکن اس دنیا میں جینے کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا پڑتا ہے۔ زندگی ایک ہی ہے، کب تک غریبوں کی طرح گزاریں گے؟ میرے دل میں غصہ تھا اور میں جانتا تھا کہ یہ سب کچھ غلط ہے۔ میں نے کہا کہ نہیں، یہ غلط ہے۔
तुमने ये सब सही नहीं किया। गज़ल मुझे समझाने की बहुत कोशिश करती रही, लेकिन मेरे ज़हन में उसका ये अमल एक भयानक हकीकत बन चुका था। उसकी तमाम बातों के बावजूद मैंने फैसला कर लिया कि मुझे इस सब का हिसाब लेना होगा। सुबह होते ही मैंने पुलिस स्टेशन जाने का फैसला किया। दिल में एक तज़ब्ज़ब था, लेकिन मैं जानता था कि मुझे ये कदम उठाना ही पड़ेगा। मैंने तमाम चोरी का सामान पुलिस के हवाले कर दिया और साथ ही उनसे दरख्वास्त की, मेरे लिए ये बहुत मुश्किल है, लेकिन मेरी बीवी पर कोई आँच ना आए। अगर आपने उस पर मुकदमा दर्ज किया तो मेरी इज़्ज़त का खून हो जाएगा। आप बस ये सामान वापस कर दें और आप कह देना कि चोर पकड़ा गया और सामान बरामद कर लिया गया। पुलिस वालों ने मेरी मजबूरी को समझा और मेरी दरख्वास्त पर अमल किया। उन्होंने मोहल्ले में ये बात मशहूर कर दी कि चोर पकड़ा गया और उसका सामान वापस कर दिया गया। ये सब कुछ मोहल्ले के लोगों के लिए एक आम बात बन गई और किसी ने गज़ल के बारे में कोई सवाल न किया। लेकिन मैं अंदर ही अंदर टूट चुका था। मेरे ज़हन में ये बात अब भी साफ थी कि गज़ल ने जो कुछ किया वो एक संगीन जुर्म था और मैंने खुद को उसमें खरा पाया। जब भी मेरी नज़र उस कब्र पर पड़ती मुझे वो सब कुछ याद आ जाता था जो मैंने कभी अपनी आंखों से नहीं देखा था। गज़ल का मंसूबा और उसका पूरा प्रोग्राम मैंने गज़ल का मंसूबा और उसका पूरा प्रोग्राम मैंने एक लम्हे में कैंसिल कर दिया। जैसे ही मैंने पुलिस के साथ सब कुछ साफ कर दिया, अगर ये राज खुल जाता तो उसके साथ क्या होता, उसका अंदाज़ा तो आप लोग भी लगा सकते हैं। मोहल्ले के भभरे हुए लोग जो गुस्से में थे वो सारे गज़ल के पीछे पड़ जाते, लेकिन ये तो मेरी ही अक्लमंदी थी और दूर अंदेशी थी कि मैंने गज़ल के खिलाफ कोई भी कार्रवाई ना होने दी। मुझे लगा कि कम से कम मैं उसकी इज़्ज़त बचा रहा हूँ, लेकिन उसके बावजूद गज़ल ने मेरे साथ जो किया, उसने मेरी हिम्मत तोड़ दी। गज़ल का रद्द-ए-अमल बहुत सर्द था। उसने मुझे एक लफ्ज़ शुक्रिया ना कहा और ना ही वो मेरे साथ रहने की कोशिश की। 2 हफ्ते बाद मुझे एक खुला का नोटिस मिला, जिसमें उसने जज के सामने ये कह दिया कि वो मेरे साथ नहीं रहना चाहती। उसका इतना कहना था कि खुला हो गई और उसके बाद गज़ल मेरी ज़िंदगी से हमेशा के लिए निकल गई। मैं उस वक़्त मुकम्मल तौर पर मायूस हो गया था। मैं सज़ा मिली है। मैंने अपने अंदर इस बात का गहरा दुःख महसूस किया कि जिस औरत पर मैंने अपनी ज़िंदगी का इतना वक़्त गुज़ारा, वो इतनी बेवफ़ाई से मेरी ज़िंदगी से निकल गई। एक दिन जब मैंने कब्र की तरफ देखा, जिसे मैंने कभी इतनी मोहब्बत से बनाया था, तो वो मेरे लिए एक यादगार बन चुकी थी। लेकिन अब वो मेरे लिए एक दर्द का निशान बन चुकी थी और गज़ल की बेवफ़ाई और वो सब कुछ जो उसने मेरे साथ किया, मुझे हर बार उस कब्र को देखकर याद आता था। मुझे ऐसे महसूस होता था जैसे उस कब्र की मौजूदगी में गज़ल का झूठ, उसकी चोरी और उसकी बेवफ़ाई का राज़ हर वक़्त मेरे सामने आ रहा था। आखिरकार मैंने फैसला किया कि उस कब्र को ख़त्म करवा दूँ। मैंने उसे मिट्टी में दफ़न कर दिया, ताकि वो मुझे गज़ल की यादों और उसकी बेवफ़ाई से छुटकारा दिलाए। वो कब्र जो कभी मोहब्बत की अलामत थी, अब मुझे गज़ल के झूठ और धोखे का निशान नज़र आती। गज़ल चली गई थी और उसके साथ मेरी ज़िंदगी का एक बाब भी ख़त्म हो गया। लेकिन उसका असर मेरे उसके साथ मेरी ज़िंदगी का एक बाब भी ख़त्म हो गया, लेकिन उसका असर मेरी ज़िंदगी पर हमेशा रहेगा। उसने मुझे इतनी बड़ी सच्चाई सिखाई कि इंसान कभी भी अपनी मोहब्बत और भरोसे को इतनी आसानी से दूसरे के हवाले नहीं कर सकता। ग़ज़ल मेरी ज़िंदगी से चली गई और मैंने उसके बाद भी पुलिस को उसकी हकीकत ना बताई। उसकी चोरी और बेवफ़ाई के बावजूद मैंने उसे वो इज़्ज़त देने की कोशिश की जो मैं अपने दिल से समझता था। मैंने अपने दोस्त को सारी हकीकत बता दी, लेकिन उसने मुझसे कहा कि तुम पुलिस को बता दो कि ये चोरनी थी, ताकि उसके साथ जो हुआ वो सामने आ जाए। लेकिन मैंने उसे कहा नहीं, ये ज़र्फ़ से गिरी हुई बात है और मैं ऐसा नहीं करूँगा। मेरे लिए ये अहम था कि मैं अपनी सच्चाई पर कायम रहूँ, चाहे ग़ज़ल ने मेरी ज़िंदगी में किसी तरह का धोखा दिया। अगर मैं उसे हकीकत बता देता तो शायद मेरी इज़्ज़त महफूज़ रहती, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सका, क्योंकि मैं अपने आप को इस तरह नहीं देखना चाहता था। मैंने कहा कि अगर मैंने उसे पसंद ही किया होता तो मैं पहले क्यों बचाता? आखिरकार मैंने अपने आप को तसल्ली दी कि जहाँ भी ग़ज़ल हो खुश रहे। मैंने ये बात भी अपने दिल में रखी कि जो भी दूसरों के साथ भला करता है, उसके साथ हमेशा बुरा ही होता है और मेरी ज़िंदगी का यही सबक था। मेरे साथ जो कुछ भी हुआ मैंने कभी किसी के साथ लालच नहीं किया। अगर मैं लालची होता तो शायद ग़ज़ल के साथ उस गलत रास्ते पर चल पड़ता। लेकिन मुझे ये मालूम था कि अल्लाह की रज़ा और सच्चाई के सिवा कुछ भी अहम नहीं। मेरी ज़िंदगी में जो भी अच्छा या बुरा हुआ, मैंने उसे अल्लाह की रज़ा समझा और उस पर सब्र किया। आखिरकार मैंने ये फ़ैसला किया कि
اپنے دل کی پاکیزگی کو